السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسمہ سبحانہ وتعالی حامدا و مصلیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے، تعریف کرتے ہوئے اور صلاۃ پڑھتے ہوئے یعنی ذکر کرتے ہوئے۔ علم صرف کی تعریف۔ تو آج ہم تھوڑی سی گرامر آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ منہاج العربیہ کی پہلی کتاب پوری ہوتے ہوتے آپ کو تھوڑی سی گرامر آ جائے، کیونکہ آگے گرامر کا استعمال ہوگا دوسری بک میں، تو آپ کو گرامر تھوڑی بہت آنی چاہیے۔ تو اس لیے علم صرف وہ ہم شروع کریں گے۔ ایک علم نحو بھی ہے، علم نحو دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں، اور علم صرف سواد سے علم صرف۔ تو علم صرف ان میں تعریف دے رکھی ہے، وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان ہو۔ صیغے یعنی جو ورڈز ہوتے ہیں، کسی لفظ سے دوسرا لفظ بنا ہو تو اسے صیغہ کہتے ہیں۔ تو اس کو صحیح سے ہمیں پڑھنا آ جائے، علم صرف ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں جو جملہ ہوتا ہے، سینٹنس ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں ہم انہیں صحیح سے پڑھیں۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس پہ، جیسے یہ ہے، اب ایک لفظ ہے حامد، زیر میم پہ اس میں زیر ہے، تو اس طریقے کا وزن دیکھیے پہلے، یعنی یہ جو لفظ ہے نا فاعل کا وزن ہے، یعنی اس والے سٹرکچر پہ آئے گا، یہ سٹرکچر ہوگا اس کا، فاعل حامد، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی ایک لفظ یہ ہے اسی کی طرح، لیکن یہ خاتم، اب عربی میں زیر زبر پیش تو ہم عرب لگاتے نہیں ہیں، اسی لیے ہم ان علم کو سیکھنا ہے تاکہ ہمیں بغیر زیر زبر پیش کے پڑھنا ہے، یعنی کوئی بھی حرکت نہ لگے تب بھی ہم پڑھ لیں۔ تو خاتم ایسے لکھتے ہیں، اب اسے کوئی خاتم لکھنے لگ جائے تو یہی غلط ہو جائے گا، خاتم۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے، اردو میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں مقدمہ، 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 یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے مقدمۃن، تو اصل میں یہ لفظ یہ ہے، یہ آخر میں گولتا ہے، اسے ایسے بھی لکھتے ہیں مقدمۃن، یہ لفظ ہے اصل میں۔ تو یہ ہمیں کیسے صحیح سے پڑھنا ہے، یہ ہمیں علم صرف بتائے گا کہ اسے مقدمہ پڑھنا ہے یا مقدمہ پڑھنا ہے، یہ علم صرف بتائے گا ہمیں۔ تو اسی لیے علم صرف یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ بہت سارے لفظ ایسے کہتے ہیں نا، مجرم، یعنی مجرم، تو وہ مجرم نہیں ہوتا، مجرم نہیں، ایک لفظ اور ہے، اور کورٹ وورٹ میں جیسے کچہری میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ملزم، شاید ملزم، تو وہ ملزم نہیں ہے، وہ ملزم ہے۔ تو یہ علم صرف سے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں اسے صحیح کیسے پڑھنا ہے۔ تو خیر علم صرف ہمیں یہ سب سکھاتا ہے کہ الفاظ کو کیسے پڑھنا ہے، آخر کی حرکت صحیح پڑھنی ہے، جیسے کسی لفظ کے آخر میں ہوتی ہے حرکت، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ لفظ ہے فرسن، تو آخر میں سین اس پہ کیا حرکت پڑھنی ہے، پیش پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، زبر، یہ علم نحو بتائے گا، لیکن فرسن، را پہ اور فا پہ کیا حرکت پڑھنی ہے ہمیں علم صرف بتائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے درسن، دال پہ سکون پڑھنا ہے یا پھر حرکت پڑھنی ہے تو ہمیں علم صرف بتائے گا۔ سکون کو ایسے بھی لکھتے ہیں گول سے، اور ایسے دال کی شکل میں بھی لکھتے ہیں، دونوں طریقے سے لکھتے تھے۔
تو یہ علم صرف ہمیں بتائے گا. تو یہ علم اسی لیے ضروری ہے، اس پہ آپ اسے توجہ سے پڑھیں. تو شروع کرتے ہیں ہم. اس کی اصطلاحات، ٹیکنیکل ورڈز جو ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ آگے جب یہ لفظ آئیں تو ہم فوراً سمجھ جائیں اس کا کیا مطلب ہے. پیش تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، یعنی یہ پیش ہوتا ہے، یہ پیش ہے. جیسے واو، وو، اور یہ زبر ہے وا، اور یہ زیر ہے وی. یہ پیش اور یہ زبر اور یہ زیر. تو پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. ضمہ. زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ. پیش کو ضمہ، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ. پیش کو ضمہ، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ. پیش کو ضمہ، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ. ساتھ ساتھ بولتے رہیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. تنوین تو آپ کو بتائی دی تھی منہاج العربیہ میں، ایک بار اور بتا دیتا ہوں. دو پیش، دو زبر اور دو زیر، اس کو تنوین کہتے ہیں. صحیح صحیح لکھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. جیسے مثال کے طور پہ فرسن کی ہی مثال لے لیتے ہیں. فرسن، فرسن اور فرسن. تو یہ جو اب آخر میں نون پڑھ رہے ہیں، فرسن، 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 یہ تنوین ہے. دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. زبر زیر پیش، جیسے فا پہ زبر ہے، را پہ زیر ہے اور سین پر پیش ہے، تو اسے حرکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں. سکون اور جزم، جیسے یہاں پہ دیکھیے بسمہ کے سین پہ کیا ہے؟ سکون ہے، بسمہ. سبحانہ کے با پہ کیا ہے؟ سکون ہے، اسے جزم بھی کہتے ہیں. اس پہ حرکت نہیں ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، اس پہ سکون ہے. سکون کسے کہتے ہیں؟ جس پہ حرکت نہ ہو، جیسے بسمہ میں سین پر ہے اور سبحانہ میں با پر ہے. تشدید کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دو بار پڑھنا، ایک بار ساکن، دوسری بار حرکت کے ساتھ. جیسے عزا مثال دے رکھی انہوں نے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے بولا دلی، یہ اوپر جو ہے یہ تشدید ہے، دلی. تو اصل میں یہ یوں تھا، اس پہ سکون تھا اور اس پہ زیر تھا. دلی ایسے تھا یہ. تو اس سکون اور اس کو ایک ہی بار لکھ کے اور اوپر تشدید دے دی، تو یہ لفظ ایسے ہوا. اور مثال جیسے عزا انہوں نے دے رکھا ہے. تو اس کے اوپر تشدید ہے، عزا. یہ اصل میں یوں تھا. یہ ایسے تھا، عزا. ضاد پہ سکون ہے، پھر دوسرے ضاد پر زبر ہے، تو اس کو ایک ہی بار لکھ کے اور تشدید دے دی. اصل میں یہ یوں تھا، عزا. پہلے والے پہ سکون ضاد پہ، اس کے بعد والے ضاد پہ کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ اسے ایک بار لکھ کے ایسا کر دیا، تو یہ عزا ایسے ہو گیا. تو تشدید کیا ہوتی ہے؟ پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک یعنی حرکت والا. پہلے پہ سکون ہوتا ہے، دوسرے پہ حرکت ہوتی ہے. ان دونوں کو ایک بار لکھ کے اوپر تشدید دیتے ہیں، یہ تشدید ہوتی ہے. اصل میں تشدید کی حقیقت یہ ہے.
امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو تشدید کی تعریف بتا رہے ہیں، ایک حرف کو 2 بار پہلے سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عزا عزا عزا۔ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، جیسے زیدن، دال پر پیش ہے تو دال کیا ہوا؟ مضموم، ضمہ سے ہے، یہ دال پر ضمہ ہے، زیدن کی دال پر ضمہ ہے، 2 ضمے ہوں چاہے کوئی فرق نہیں ہے، ضمہ ہے اس لیے کیا ہوا؟ یہ دال مضموم ہوا۔ ایسے ایک لفظ ہے مفتوح، زید کی زال پر کیا ہے؟ فتحہ ہے تو یہ کیا ہوا؟ مفتوح، مفتوح ہوا۔ جس پر فتحہ ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ تو یہ جو زا ہے، زا، اس پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے تو یہ مفتوح ہوا۔ مکسور زیر کو کہتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے ذیبن، یہ بھیڑیے کو کہتے ہیں ذیبن۔ تو زال جو ہے، یہ زال اس پر زیر ہے تو یہ کیا ہوا؟ مکسور۔ زال ہے جو ذیبن کی، اس پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، کسرہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ اس پر فتحہ ہے زا پر تو یہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ دال پر پیش ہے یعنی ضمہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا۔ ایسے ہی متحرک جس پر حرکت ہو، تو اب زا پر زبر ہے اور دال پر پیش ہے اور زال پر زیر ہے، با پر پیش ہے، تو یہ سب کو کیا کہیں گے؟ متحرک ہیں، یعنی حرکت ہے ان سب پہ، چاہے زیر ہو، چاہے زبر ہو، چاہے پیش ہو، کوئی سی بھی حرکت ہو، حرکت ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ متحرک ہو جائیں گے۔ انہیں کیا کہا جائے گا پھر؟ متحرک۔ ساکن جس پر سکون ہو، یعنی جزم ہو یا پھر سکون ہو، تو یہ کیا ہے؟ حرف ساکن ہے۔ ساکن کسے کہیں گے؟ جس پر سکون ہو، جیسے سین پر سکون ہے بسمہ میں تو سین کیا ہے؟ ساکن ہے۔ ایسے ہی مشدد یعنی عزا، عزا میں ضاد پہ کیا ہے؟ تشدید ہے تو ضاد کیا ہوا؟ مشدد ہوا۔ عزا میں ضاد پر تشدید ہے تو ضاد مشدد ہوا۔ حرف علت 3 ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں واول، تو ویسے ہی عربی میں بھی یہ 3 حرف ہوتے ہیں، یہ واول ہوتے ہیں، واویل کہتے ہیں، واویل 3 حرف یہ واویل ہیں، انہیں حرف علت کہتے ہیں۔ علت بیماری کو بھی کہتے ہیں اور علت جو ہے وجہ کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے کہ یہ کسی بھی لفظ میں آتے ہیں تو اسے بیمار کر دیتے ہیں، یعنی وہ جس وزن پر ہوتا ہے، جس سٹرکچر پر ہوتا ہے، اس سٹرکچر کو خراب کر دیتے ہیں یہ حرف جہاں بھی آتے ہیں، تو اس لیے انہیں حرف علت کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے حرف ہیں؟ واو، یا اور الف، الف، واو اور یا، ان کو ایک ساتھ کہیں گے تاکہ یاد ہو جائے تو اسے کہیں گے وائے، وائے، ان کا مجموعہ وائے ہے، وائے۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہو اسے صیغہ کہیں گے، صیغہ کہیں گے اور اسم کسی کا نام، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کا کوئی بھی نام ہے، جیسے کتاب، تو اب اسے بلانے کے لیے ہم نے نام رکھ دیا نا کتاب، کوئی چیز تھی یہ، ایسے ہی تکیہ یہ بھی کوئی چیز تھی، ایسے ہی موبائل یہ بھی کوئی چیز تھی، تو اس کا نام رکھ دیا تو یہ نام ہے، اسے اسم کہتے ہیں، یعنی ناؤن، ناؤن کو اسم کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، جیسے میں گیا، یا میں جاتا ہوں، یا میں جاؤں گا، یا میں جا رہا ہوں، یا میں جاتا تھا، یا میں گیا تھا، یا میں جا چکا تھا، تو یہ سب کیا ہے؟ ورب ہے، فعل ہے۔ زمانہ ٹینس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر یہ کوئی بھی 3 زمانے، یعنی زمانہ جو ہے وقت کا نام ہے، یعنی ٹینس، اور وہ زمانے 3 ہیں۔ ٹینس کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ ماضی پاسٹ، حال پریزنٹ، مستقبل فیوچر کو کہتے ہیں۔ تو پاسٹ گزرا ہوا، حال موجودہ یعنی پریزنٹ،
مستقبل آنے والا، جیسے میں گیا یہ پاسٹ ہے، میں جاتا ہوں یا جا رہا ہوں یہ پریزنٹ ہے، اور میں جاؤں گا یہ فیوچر ہے۔ تو زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹینس کہتے ہیں، اور یہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے۔ فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس بتا رہے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اصل تو یہ تشریح ہے اس کی، اصل اتنا ہی ترجمہ ہے اس کا، ضربا کا، اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، ضربا، بس اتنا ہی کہتے ہیں عربی میں۔ انگلش میں تو پورا سینٹنس ہوتا ہے آئی وینٹ، میں گیا تھا، یا میں گیا آئی وینٹ، اور میں جاتا ہوں آئی گو، اور میں جاؤں گا آئی ول گو۔ لیکن عربی میں صرف یہ لفظ کہہ دیا ہے ضربا، پتہ چل گیا کہ کیا ترجمہ ہے، اس نے مارا۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی با پر زبر ہے، دیکھیے غور سے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ اس کے آخری لفظ پر، آخری حرف پر کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، فتحہ ہوگا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ آپ نے مفتوح پیچھے پڑھ لیا، اسے کہتے ہیں جس پر فتحہ ہو، تو آخر میں فتحہ ہوگا تو مانا جائے گا یہ ماضی ہے۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یعنی ابھی جو چل رہا ہے، جیسے میں جا رہا ہوں، یا آئندہ زمانہ بتائے، یا آئندہ بتائے، زمانہ موجودہ یا آئندہ ہے، آئندہ بتائے، جیسے یضربو، اس کے دو ترجمے ہیں۔ فعل مضارع سے پاسٹ اور فیوچر کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی یضربو کا مطلب ہوگا وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں مضموم ہوتا ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ یعنی مضموم جس پر ضمہ ہو، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یضربو کے اندر با پہ کیا ہے؟ پیش ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع ہے۔ مضارع میں دو ترجمے ہوتے ہیں، پریزنٹ کا بھی ہوتا ہے، فیوچر کا بھی ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ جیسے میں جا رہا ہوں، اور آئندہ زمانہ کہ میں جاؤں گا۔ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار، یعنی کسی کو آپ حکم دے رہے ہیں، یعنی امپیریٹیو، کسی کو حکم دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اضرب۔ یہ بھی ایک طریقے کا فعل ہے، یہ موجودہ زمانے میں کسی کو حکم دیتے ہیں تو اس کا تعلق پریزنٹ سے ہے۔ نہیں کسی کو نیگیٹو چیز کا حکم، یعنی نیگیٹو امپیریٹیو جو ہوتا ہے اسے نہیں کہتے ہیں۔ امر کسے کہتے ہیں؟ کسی فعل، وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار۔ نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، یعنی مت مار، یعنی نہ مار۔ تو یہ نیگیٹو اس میں آ گیا، تو اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں، یعنی روکا جائے کہ تو مت مار۔ ہوتا یہ بھی امپیریٹیو ہے، حکم ہوتا ہے، لیکن نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جیسے ڈونٹ ڈو، ڈو اور ڈونٹ ڈو، رائٹ اور ڈونٹ رائٹ، یعنی مطلب لکھو اور مت لکھو۔ تو یہ ایسے ہی اثبات اور مثبت یعنی فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے ہونے کو جو ورب کے اندر، فعل کے اندر ہو رہا ہو اسے اثبات کہیں گے، یعنی پازیٹیونیس، پازیٹیو سینٹینس، یعنی کوئی بھی ورب اگر پازیٹیو ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ اثبات ہے، مثبت ہے، جیسے ضربا، اس نے مارا، تو یہ پازیٹیو سینٹینس ہے، یعنی ورب کا پازیٹیو سینٹینس ہے۔ اور نہیں، نفی اور اسے نیگیٹو کو کہتے ہیں، نفی یا منفی، دونوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نفی یا منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربا، اس نے نہیں مارا، یعنی نیگیٹو، اس کے اندر نہ یعنی نہ کرنا پایا جاتا ہے تو یہ نیگیٹو ہوا۔ جیسے اکاراتمک اور سکاراتمک شاید ہوتا ہے، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو سینٹینس، جیسے لا یضربو
وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کو، کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل، سبجیکٹ کو کہتے ہیں۔ ورب کے اندر سبجیکٹ کو فاعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ورب کے ساتھ جو سبجیکٹ ہوتا ہے؟ فاعل۔ مفعول آبجیکٹ کو کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمرو کو، مارا زید نے عمرو کو۔ اس میں ضرب فعل ہے یعنی ورب ہے، زید سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اور عمرا مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے۔ یہیں تک پڑھ لیتے ہیں، یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔